اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے قدیم دوست ابو ذر میرے لیے ابو ذر محترم مفتی ابو ذر صاحب کا شکر گزار ہوں، جامعہ اسلامیہ کا شکر گزار ہوں، مفتی ابو بکر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے وجہ فرمایا میرا تعلق اس جامعہ سے قدیم ہے، میں یہاں آتا رہا، ملاقاتیں، دوستیاں، تعلق، محبتیں، اخلاص یہ تو جاری تھا۔ اس ادارے کی ایک خوبی اور یہ بھی ہے کہ یہ علماء کو جدید خطوط پر تربیت کی غرض سے کچھ لیکچرز وغیرہ کرواتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میں یہاں آتا تھا اور مفتی ابو ذر صاحب کا حکم یہ تھا کہ آپ ہمارے جو نئے علماء ہیں ان کو آپ میڈیا کے حوالے سے لیکچرز دیں۔ میری حاضری ہوتی تھی اور میڈیا پر میرے لیکچرز ہوتے تھے، تو میں ابو ذر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میرے جید علماء تشریف فرما ہیں جن میں سے بہت سوں کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے اور قدیم تعلق ہے، جن کے ساتھ زندگی ہم نے گزاری اور گزار رہے ہیں۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ 1-2 برس کی بات نہیں، 25 برس کا قصہ ہے۔ محترم حاضرین، میرے محترم علماء اکرام، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم سب نے پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ تمام میرے اساتذہ ہیں۔ مفتی ابو ذر صاحب فرما رہے تھے کہ روڈ میپ میں دوں، میں آپ سے روڈ میپ لینے آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، میں آپ کا آدمی ہوں، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ یہ علماء، یہ معزز علماء، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ آپ سے سیکھا ہم نے۔ یہ مولانا غلام رسول صاحب، یہ میرے ذاتی دوست مولانا فضل سبحان صاحب، ابھی قاری اکبر مالکی صاحب نے تلاوت فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ سورہ حشر کی آیات تلاوت فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پروگرامز میں یہ سورہ حشر کی کتنی مرتبہ اور سورہ شمس اللہ اکبر تلاوت فرمائی آپ نے۔ تو تعلق جو مفتی صاحب نے فرمایا، قرآن سے تعلق اور سیرت سے تعلق، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے، یہ مملکت خداداد، اس کا ایک نظریہ ہے۔ یہاں کسی سیکولرزم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح ہماری جغرافیائی حدود ہیں، اس طرح ہماری نظریاتی حدود ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے نظریے کو بھلا دیں؟ جس کی خاطر یعنی لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ ہمارے اجداد نے یہ نعرے لگائے اور پاکستان میں داخل ہوئے، لیکن کیا ہم وہ جو وعدے ہم نے کیے تھے اس کا ایفا کر سکے؟ سوال یہ ہے۔ لیکن کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ بہت سے افراد ہمارے میڈیا پر بیٹھ کر مایوسی پھیلاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ نیور ٹو لیٹ، کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ ہاں، بہت سارے کام کرنے تھے، شاید ہماری کارکردگی اچھی نہیں رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو
رسوا اور ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم آخری امت، ہمارے رسول خاتم النبیین، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے، خاتم النبیین، اللہ اکبر، آخری کتاب ہمارے پاس، ہم آخری امت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل معزول ہو گئے، ہم معمور ہو گئے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے میری باتوں کو سن رہے ہیں، وہ سب دین کے سفیر ہیں، دین کے نمائندہ ہیں۔ معاملات ذرا تفہیم کے ہیں۔ میں ایک خاص نکتہ یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ کے سامنے۔ ہم سب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم پڑھتے ہیں فرائض رسالت، ہم جانتے ہیں۔ تلاوت آیات کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا، اجر و ثواب۔ لیکن تزکیہ، کیا ہمارے معاشرے میں مزکی ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ یہ خطہ، یہ بر صغیر کا خطہ، یہ تو صوفیہ کی سرزمین، یہ گداز دل رکھنے والوں کی سرزمین۔ یہاں علماء کی خدمت میں حاضری دی جاتی تھی، لوگ آتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ اخلاقیات کے ذریعے دین کی تعلیم پہنچا دی جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوتے ہیں آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ جس گھڑے سے خواجہ صاحب پانی پیتے تھے، اسی گھڑے سے وہ ہندو آتا بیٹھتا، آؤ تم بھی اس گھڑے سے پانی پیو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کیا ہیں؟ اخلاق کریمہ کیا ہیں؟ اخلاق عظیمہ کیا ہوتے ہیں؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ لیکن کیا یہ محض لفظوں کی جگالی ہے؟ لفظوں کی جگالی، چلتا پھرتا کردار نظر آنا چاہیے۔ میں کس کا امتی ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال رکھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ سچا امتی کون ہوتا ہے؟ سچا امتی وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق و کردار کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائیں۔ اور خاص طور پر ہمارے غیر مسلم، ہمارے مسیحی، ہمارے ہندو، یہ بھائی، یہ برادری ہے نا، یہ ایک خدائی کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ ابھی ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے مقام مسلم کی بات نہیں کی۔ ہم نے اب تک مقام مسلم کی بات نہیں کی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ محترم اور معزز علماء کرام، ایک بڑی ذمہ داری یہ دین ہم سب پہ ڈالتا ہے۔ علماء جب انبیاء کے وارث قرار دیے جا رہے ہیں تو وہ علماء، ان کا مرتبہ، ان کا منصب، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ مفتی ابو ذر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے معاشروں میں یہ انٹالرنس یہ کیسے آ گئی، یہ عدم برداشت۔ کیا ہم اپنے کردار کے ذریعے دین کی تفہیم صحیح طور پہ کر سکے، اور کیا ہم پہنچا سکے دین کا صحیح پیغام؟ ہاتھ اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ
غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز، یہ اقبال فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ تمام حضرات سب یہ باتیں سب جانتے ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں۔ جس طرح اللہ 5 وقت یہ آذان دہراتا ہے، ریکال کرواتا ہے ذمہ داری کیا ہے۔ ہم سے شاید جو کام نہیں ہو سکا، ہم یہ نہیں بتا سکے من حیث الامہ، کیا نہیں بتا سکے؟ اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ فرق آ گیا۔ تو اللہ کی کبریائی کیا ہمارے ماحول میں اور مجھ پر 6 فٹ کے بدن پر نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ قولی اقرار اور عملی انکار کہیں ایسا تو نہیں؟ ہم باتیں کرتے تھے اپنے پروگرامز میں، جو علماء تشریف لاتے رہے وہ جانتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ اب ہم اس کے ادھر چلے گئے، اب قوت نافذہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، طاقت ہے۔ اگر اب بھی وہی حالات و واقعات رہتے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہمارا آنا اور نہ آنا کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ محض صرف لفظوں کی جگالی بن کے رہ جائے گی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، میں تو اکثر، آپ تو خیر اساتذہ میں شامل ہیں میرے، میں عام طور پر فضل سبحان صاحب جانتے ہیں اور دیگر علماء جانتے ہیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کم از کم وہ آیات قرآن کریم کی جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، 89 آیات ہیں، انہی کو دیکھ لیا جائے اور لوگوں کو یہ بات بتائی جائے، پہنچائی جائے، ابلاغ کیا جائے کہ جو اللہ مخاطبت کر رہا ہے ان لوگوں سے جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ کسی اور سے نہیں فرما رہا، یہ اللہ مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کیا ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہاں، ہمیں محبت ہے دین سے بے پناہ، ہمارے خون میں شامل ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہاں گیا جو نازل آپ پہ کیا جا رہا ہے، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ تو کار نبوت کیا اس میں ہم انوالو ہیں؟ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، ٹکڑا اس کا، کہ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ویزکیہم، تزکیہ کیا معاشروں میں جو ہوتا تھا، ایک اللہ والا بیٹھتا تھا، اس سے ہاتھ ملائیں تو دیر تک ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی تھی، اللہ والے کی خدمت میں حاضری دی جاتی تھی، دنیا سے محبت دل میں لے کر آدمی آتا تھا، جب واپس جاتا تھا اگر دنیا کی محبت ختم نہیں ہوئی تو کم ضرور ہو جاتی تھی، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال کی جگہ ہاتھ ہے، یہ دل نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس آخری دین،
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो हमारी जिंदगियों में, हमारे माशरों में क्या दीन नजर आ रहा है या नहीं? इस पर हम बहुत से काम कर रहे हैं, प्लान्स हैं हमारे। मेरी कल भी इस्लामाबाद के बहुत जो जय्यद उलमा हैं वो तशरीफ़ लाए थे, उनसे गुफ्तगू हुई। मौलाना यूसुफ फारूकी, क़िबला अयाज साहब, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इलियास और बहुत सारे, डॉक्टर साजिद रहमान वग़ैरह वग़ैरह। दीन अमल में आना चाहिए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान में? कराची से खैबर तक एक मायूसी को फैला दिया गया है कि इस वक्त पिछले 75 साल में ये कौम इतनी मायूस कभी नहीं हुई थी जो आज है। हम भी माशरे में उठते बैठते हैं, माशरे की नस्ब पे हमारा हाथ है। क्या तरीका है ये कौम जहाँ जिस माशरों में 5 वक्त की अजानें हो रही हों, जहाँ तरावियाँ पढ़ी जा रही हों, जहाँ दुरूद शरीफ पढ़े जा रहे हों, जहाँ हज और उम्रे के लिए लोग जा रहे हों। हज में हम नंबर 2 हैं पूरी दुनिया में, और उम्रे में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो हमारी इबादतों के असरात हमारे माशरों पे मुरतब क्यों नहीं होते? हमारी इबादतों के असरात हमारे माशरों पर मुरतब क्यों नहीं होते? जब मैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जब मैं कह रहा हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो मैं गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने अभी अर्ज किया था कि ख़त्म नबूवत हो गई, कार नबूवत बाकी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह है खातमन नबीयीन अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी। तो हम तो मुकम्मल हैं, हमारे पास कुरान है, हमारे पास सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर हम जहनी तौर पर बांझ क्यों हैं? दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है 500 साल में हमारा? 500 साल से हम दुनिया से ले रहे हैं, दुनिया को दे नहीं रहे। मैं बात कर रहा था गवाही की, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गवाहियां हम देते हैं, गवाही गायब में नहीं होती, गवाही हाजिर में होती है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहतरम हाजरीन, बहुत कुछ कहने को है दिल में। मैं आप के सामने मैंने चंद अपने दिल के फपोले रखे। सोचते हैं हम, तन्हाई में सोचते हैं, रातों को सोचते हैं, ये उम्मत, अल्लाहु अकबर, कुरान की बात हो रही है। या रब्बे इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुराना महजूरा। ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। तो कुरान करीम के जो इकोनॉमिक्स के हवाले से उसूल हैं, क्या वो नज़र आ रहे हैं? दीन मुकम्मल है, और इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कैला यकूना दौलतम बैना लगनिया मिनकुम। क्या माना है इसके? आज का इकोनॉमिस्ट कहता है कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, इर्तिकाज़ दौलत नहीं हो। फंडामेंटल्स कुरान देता है, सिस्टम उस अहद का आदमी बनाता है। जो फंडामेंटल्स हमें कुरान से मिल रहे हैं, क्या हमने उसे सिस्टम के कालिब में ढाला? अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़कात अम्र बिल मारूफ व नहो अनिल मुनकर। क्या है? जिन्हें ज़मीन पर इक़्तिदार हम देंगे वो ज़कात के इदारे कायम करेंगे, नमाज कायम करवाएंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। ये तो जिम्मेदारी है ना हमारी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ठीक है, लेकिन हमने एक अजीब काम किया है कि हम नेकी का हुक्म तो देते हैं, बुराई से नहीं रोकते। बनी इसराइल के 2 बड़े
انبیاء کی زبان سے اللہ لعنت بھیجتا ہے کن پر؟ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ان کی غلطیوں پر، ان کے جرائم پر انہیں ٹوکتے نہیں تھے، اللہ اکبر، ٹوکتے نہیں تھے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے، ثقافتی ذمہ داری ہے۔ معاشروں کی تطہیر ہو، معاشرے تخلیق ہو، معاشروں کی تشکیل ہو۔ چند باتیں میں اپنی منسٹری کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں بہت ساری ہیں اور یہ سب باتیں آپ حضرات سب واقف ہیں ان تمام کاموں سے۔ منسٹری ایک عرصے سے کام کر رہی ہے، 2-3 کام جو ہمارے ہاتھوں اللہ نے کرا دیے۔ اور کیا پلان ہے ہمارا؟ جو حضرت نے فرمایا روڈ میپ، وہ روڈ میپ کیا ہے؟ شکر ہے کہ میرے حلف اٹھائے ہوئے کوئی 2 دن ہوئے تھے کہ سعودی وزیر حج تشریف لائے پاکستان۔ سعودی وزیر حج، کسی سعودی وزیر حج کا یہ 40 سال بعد پہلا دورہ تھا۔ دوسری بات، ڈاکٹر توفیق ربیہ ان کا نام ہے، بہت شاندار آدمی ہے اور بہت لائق فائق آدمی ہے۔ ان سے بہت میٹنگز رہی ہماری، 1-on-1 بھی رہیں، ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی رہیں۔ پھر انہیں میں لے کر گیا پی ایم کے پاس، پھر ان کو لے کر گیا پریزیڈنٹ کے پاس، ہماری میٹنگز ہوئیں، بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے۔ لیکن میں اپنی منسٹری کے حوالے سے بات کروں، دیکھیے 2-3 بڑے کام وہ ہم نے نہیں کیے، وہ اللہ نے کرا دیے۔ پاکستان ہاؤس، 2 پاکستان ہاؤسز موجود تھے، حرمین شریفین کی توسیع ہوئی تو وہ ڈیمولش کرنا پڑا توسیع کے لیے۔ 160 ملین ریال ہمارے پاکستان کے رکھے ہوئے، 12 سال سے رکھے ہوئے ہیں آج تک۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان تک اپروچ کیوں نہیں کی کہ یہ پیسے تو ہمارے ہیں۔ ان سے بات ہوئی مختصراً، میں آپ سے عرض کروں ٹو کٹ اٹ شارٹ کہ جناب والا ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ایک پاکستان ہاؤس بنا دیں آپ مکہ میں اور ایک بنا دیں مدینہ میں۔ ہمیں 2 بلڈنگ چاہیے تاکہ پاکستان سے جو ہمارے حجاج جائیں، عمرہ زائرین جائیں، وہ سہولت کے ساتھ پاکستان ہاؤسز میں رہ سکیں۔ میرے خیال ہے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان ہاؤسز استعمال کیا ہے وہ اس فیسلٹی کو خوب جانتے ہیں۔ 12 سال سے فیسلٹی نہیں۔ ڈاکٹر توفیق ربیہ نے کہا ڈن، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک روڈ ٹو مکہ ایک بڑی سہولت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے ضرورت تو نہیں نا واضح وضاحت کی، سب جانتے ہیں۔ صرف اسلام آباد سے امیگریشن کی مہر لگ رہی ہے، ہمارے پاکستان سے حجاج جائیں اور ایک ڈومیسٹک فلائٹ کے طور پہ وہ نکل جائیں وہاں سے، صرف اسلام آباد تک۔ کیوں؟ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، یہاں سے بھی حجاج جاتے ہیں۔ پچھلے سال کراچی سے جو حجاج گئے، میں یہ فائلز پڑھ رہا تھا، 46,000 حجاج صرف کراچی سے گئے ہیں۔ تو ان حجاج کو سہولتیں دینے کے لیے آپ امیگریشن کاؤنٹر روڈ ٹو مکہ اسلام آباد سے بڑھائیں آگے، یہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، انہیں بھی یہ سہولتیں دیں۔ یہ کام بھی بحمد اللہ نے کرا دیا۔ کچھ چھوٹے موٹے کام ہیں ہمارے پاس، جو ہمارے بزرگ ہیں جن کی عمر 65 برس سے زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بایو میٹرکس میں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ مٹ جاتے ہیں، تو وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو ایگزمپشن دے دی جائے، کوئی بایو میٹرکس ان کے نہیں ہوں گے، کوئی فنگر پرنٹس ان کے نہیں لیے جائیں گے۔ تیسری بات، پھر وہ جمرات کے قریب وہ ہوں، ہماری اسپیس ایلوکیشن جسے کہتے ہیں وہ ہے، بلڈنگز ہمارے پاس ہمیں دی جا رہی ہیں، یعنی ہمارا انتخاب ہوگا ان بلڈنگز کا،
وہ سلسلہ ہے، اور ارلی فلائٹ شیڈول، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کتنی فلائٹس ہمارے پاس ہیں، 300 ہیں، 350 ہیں، 400 ہیں. یہ ایویشن اس کے وزیر بھی آئے تھے، وہ بتاتا ہے ہمیں کہ کتنی فلائٹس آپ کو دی جا رہی ہیں. تو ہم نے یہ تمام باتیں ان کی خدمت میں بڑی مؤدبانہ انداز میں پیش کی. اور میں پھر یہ کہوں گا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروا دی. شاید کوئی نیتوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں. میں آخری بات یہ کہوں گا، بہت ساری باتیں مجھے کہنی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے میں نے بہت وقت لے لیا. ہم صرف ایک بات جانتے ہیں، اور بلکہ بات نہیں جانتے، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں یہ بات، اور آپ لوگوں سے معتبر گواہی اور کیا ہوگی. ہم حجاج سے دعائیں لینا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پالیسیز ہم ایسی بنا رہے ہیں کہ ہمارے معزز حجاج کرام حج کے بعد یہ کہیں گے کہ کوئی انیق احمد تھا، پتہ نہیں کون تھا، لیکن اس نے ہمیں بڑا خوش رکھا. ہر شعبے میں 3 بڑے کام ہوتے ہیں، کیٹرنگ ہے، ٹریولنگ ہے اور ہاؤسنگ ہے. ان تینوں میں ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. میرا مستقل جانا شروع ہو جائے گا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تمام کام کروں گا، اور انشاءاللہ حجاج کی دعاؤں کا مستحق بن جاؤں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اور جتنے بھی اکابر علماء کرام ہماری مؤدبانہ درخواست پر ہمارے درمیان موجود ہیں، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور اللہ رب العزت کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ جب بھی ہم نے آپ حضرات سے درخواست کی ہے تو آپ نے ہماری سرپرستی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور اس کے بعد ہمارے جو ساتھی پورے کراچی سے تربیت علماء کورس کے اور خطبہ کورس کے اور ائمہ مساجد موجود ہیں، اور ہمیں پیچھے کم نظر آ رہے ہیں ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کی وجہ سے، لیکن آپ تمام حضرات کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ اپنے محبت کے اظہار کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنیں کہ محترم جناب انیق احمد صاحب کے پاس ہمارے لیے کیا روڈ میپ ہے، اور کیا ان کے پاس کیا ان کے خیالات ہیں اور کیا ان کے منصوبے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس معاشرے میں ہم آہنگی لا سکتے ہیں، اور اس معاشرے میں جو ایک قسم کی کہنا چاہیے کہ ہر اعتبار سے منافرت اور نفرت اور عداوت میں جو اضافے ہو رہے ہیں، اور عدم برداشت کی جو صورتحال ہے، سیاسی منظرنامے پر بھی ہے، مذہب کے حوالے سے بھی ہے، مسالک کے حوالے سے بھی ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسی شخصیت کا اس وزارت میں آنا، میں سمجھتا ہوں اس ملک پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور انعام ہے. اگر انہیں کام کرنے دیا جائے، اور ان کی جو ویوز ہیں اور جو نظریات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ شخصیت ہیں، میرا تو ان سے ویسے بھی تعلق رہا ہے. عرصے دراز سے ٹی وی پروگرام کے ذریعے اور بھی اپنی تمام کاوشوں کے ذریعے اہل علم سے جڑے ہوئے ہیں، اور معاشرے میں قرآن مجید کی تعلیمات پھیلانے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کی صورت میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک ایسا وفاقی وزیر برائے مذہبی امور میسر ہے جو پورے پاکستان میں علماء کے ساتھ ایک گہرے تعلق اور وابستگی رکھتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ یہ وزارت، کیونکہ وزارت مذہبی امور کچھ زمانوں میں کبھی ایسا بھی رہا کہ لا تعلق سے وزارت رہتی تھی، مگر موجودہ حالات کے تناظر میں جبکہ عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے، انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں ہمارے غیر مسلم ہم وطن بھائیوں کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ان سارے حالات میں اور حج کے معاملات بھی
ان سارے حالات میں ایسی شخصیت کا اس عہدے کو سنبھالنا ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے اور اطمینان کا باعث ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی موجودگی سے ہمارے معاشرے پر تربیت کے حوالے سے بہتر اثرات مرتب ہوں گے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں مذہبی مسائل ہیں یا تربیت کی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ ان موضوعات پر کام کریں گے، اور میں اپنے تمام اکابر علماء کا بھی جو ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور یقین جانیے کہ صرف چند گھنٹوں ہی میں ان اکابر کی خدمت میں گزارش کی گئی، اور یہ جناب انیق صاحب آپ ہی کی محبت کا اظہار ہے کہ یہ تمام اکابر اتنے مختصر وقت پہ ایک گستاخی ہوئی ان کے حضور میں کہ درخواست کی گئی کہ تشریف لائیں، اور یہ سارے اکابر یہاں موجود ہیں۔ ہمارے درمیان بڑے مدارس کے جو محتممین حضرات ہیں، جامعہ علوم الاسلامیہ سے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب تشریف فرما ہیں، جمعیت اہل حدیث کے صدر جناب یوسف قصوری صاحب تشریف فرما ہیں، جناب مفتی فضل سبحان صاحب تشریف فرما ہیں، جامعہ بنوریہ العالمیہ سے جناب غلام رسول صاحب تشریف فرما ہیں، جناب جامعہ احیاء العلوم کے محتمم جناب عطاء الرحمن رحمانی صاحب ہیں، ہمارے بہت ہی معروف اہل سنت کی شخصیت جناب نوید عباسی صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ تو یہ تمام